پروسٹیٹ گلینڈ کا انفیکشن ہو جائے مردوں میں، پروسٹیٹ سویلنگ کر جائے، آپ کا کوئی آپریٹ ہوا ہے، اسپیشلی خواتین کا جب سی سیکشن ہوتا ہے، بچے کے لیے آپریٹ ہوتا ہے، تو اس کے علاوہ نوویڈیٹ کا استعمال کروایا جاتا ہے یو ٹی آئی میں، یعنی کہ السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں عاصم مجید اور آج کی اس ویڈیو میں ریویو کروں گا نوویڈیٹ ٹیبلٹس کا۔ یہ بہت ہی ایفیکٹو ہیں اور پاکستان کے اندر ان کا کثرت سے استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے، اور کن کن مسائل کے اندر، سمپٹمز کے اندر اور انفیکشنز کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو چلیں پھر آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ برانڈ نیم ہے اس کا نوویڈیٹ، سامی فارما اس کو بنا رہی ہے جو کہ ایک اچھی فارما ہے۔ اس کی قیمت کی بات کی جائے تو 500 mg والا جو پیک ہے یہ آپ کو 400 روپے میں 10 گولیوں کا پیک پاکستانی مارکیٹ میں عام دستیاب ملتا ہے۔ میرے پاس 500 mg والا پیک اویلیبل ہے، جبکہ آپ کو مارکیٹ کے اندر 250 mg میں بھی اویلیبل ملتی ہے۔ اب اس میں جو دوا شامل ہے وہ ہے سپروفلاکساسین۔ تو سپروفلاکساسین بیسیکلی ایک اینٹی بایوٹک ہے اور یہ گرام پوزیٹیو اور گرام نیگیٹو دونوں طرح کے بیکٹیریاز کے خلاف مؤثر ہے۔ اب جن انفیکشنز کے اندر اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں سب سے زیادہ اس کا استعمال ٹائیفائڈ میں کیا گیا ہے۔ تو ٹائیفائڈ کے اندر بہت اچھا رزلٹ دیتا تھا یہ، اور بے شمار لوگوں میں استعمال کروایا گیا ہے ٹائیفائڈ کو ٹریٹ کرنے کے لیے، مگر پچھلے کچھ عرصہ سے لوگوں میں ڈرگ ریزسٹنس پیدا ہو گئی ہے ٹائیفائڈ کے حوالے سے۔ تو اکثر ادویات یا پرانی ادویات اب اثر انداز نہیں ہوتی ٹائیفائڈ میں، تو اب دوسری ادویات جیسے کہ سویگزائم یا ازیتھرومائسین وغیرہ کا یوز کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نوویڈیٹ کا استعمال کروایا جاتا ہے یو ٹی آئی میں، یعنی کہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن میں، جس میں آپ کے پیشاب کے راستے کا انفیکشن، جس میں آپ کے گردے کا انفیکشن، پیشاب کی نالی یوریٹر کا انفیکشن جو گردوں سے مثانے کی طرف جاتی ہیں، مثانے یعنی بلیڈر کا انفیکشن، یا پھر یوریتھرا پیشاب خارج ہونے کا جو راستہ ہے مثانے سے آگے، اس کا کوئی انفیکشن ہو جائے تو ان سب مسائل کے اندر اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پیٹ کا کوئی انفیکشن، جس میں آپ کی آنتوں کا کوئی انفیکشن جس کی وجہ ٹائیفائڈ یا کوئی اور بیکٹیریل انفیکشن ہو سکتا ہے، اس میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال پیٹ خراب، ڈائریا، لوز موشن یا ہیضہ وغیرہ کی شکایت میں بھی کافی زیادہ کروایا جاتا ہے، اس میں بھی بہت افیکٹو ہے۔ اس کے علاوہ سسٹائٹس میں اس میں ہوتا یہ ہے کہ عورتوں کے مثانے میں سوزش ہو جاتی ہے، اس میں بھی کافی اچھا رزلٹ ہے اس کا، تو اس میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پروسٹیٹ گلینڈ کا انفیکشن ہو جائے مردوں میں، پروسٹیٹ سویلنگ کر جائے یا انفیکشن وغیرہ ہو جائے تو اس کو کیور کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پوسٹ آپریٹیو سرجری، یعنی آپ کا کوئی آپریٹ ہوا ہے، اسپیشلی خواتین کا جب سی سیکشن ہوتا ہے، بچے کے لیے آپریٹ ہوتا ہے، تو اس آپریشن کے بعد اس کا یوز کروایا جاتا ہے تاکہ ان کا جو زخم ہے وہ جراثیم سے بچا رہے اور خراب نہ ہو اور جلدی ٹھیک ہو جائے، اور اگر خراب ہو بھی جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کا یوز کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی آپریٹ ہوا ہے، ہڈی کی سرجری ہوئی ہے یا ہڈی کا انفیکشن ہو گیا ہے یا جسم پہ کوئی اور زخم یا انفیکشن ہو گیا ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو جوڑ کا کوئی انفیکشن، آپ کے جوائنٹس میں کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے، اس میں بھی کافی ایفیکٹو ہے۔ اس کے علاوہ ایس ٹی ڈیز یعنی سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز میں، یعنی سیکس کی وجہ سے جو مردوں خواتین میں ایک دوسرے کو جو انفیکشن ہو جاتے ہیں، بیماریاں پھیل جاتی ہیں، اس میں گونوریا اور کلیمیڈیا وغیرہ شامل ہیں، تو اس طرح کے مسائل میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال پلیگ میں بھی کروایا جاتا ہے، چوہوں سے یا حشرات کے کاٹ لینے سے یہ بیماری پھیلتی ہے۔ پچھلی صدی میں 1924 میں امریکہ میں اس کی وجہ سے کافی زیادہ اموات ہوئی تھی، تو اس میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کے نقصانات یا سائیڈ ایفیکٹس کی۔ اس میں آپ کا سٹامک اپسیٹ، الٹی اور متلی کی کیفیت، قبض کی شکایت، پیٹ میں درد، بھوک میں کمی واقع ہونا اور سر درد ہونا، نائٹ میئر ہونا، برے خواب آ سکتے ہیں، بے خوابی، نیند کا نہ آنا، گھبراہٹ یا بے چینی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ لوز موشن یا ڈائریا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اینزائٹی ہو سکتی ہے، جسم پہ خارش، منہ کا ذائقہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی۔ تو 250 mg والی ٹیبلٹ کا استعمال بڑے بچوں میں صبح شام اور بالغ افراد میں 500 mg کا
استعمال صبح شام کھانے کے بعد پانی کے ساتھ کروایا جاتا ہے۔ یہ عمومی خوراک ہے، لیکن جیسے کہ میں نے اپنی پریویس اینٹی بایوٹکس کی ویڈیو میں بتایا ہے کہ اینٹی بایوٹکس کی ڈوز اور دورانی کا تعین ڈاکٹر نے کرنا ہوتا ہے، اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی بیماری کی نوعیت پہ، آپ کی ایج پہ اور آپ کی باڈی ویٹ پہ۔ یہ سب چیزیں دیکھ کے ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کرتے ہیں۔ تو یہ سب انفارمیشن تھی نوویڈیٹ ٹیبلٹ کی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔